بسم اللہ الرحمن الرحیم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah confirmeth those who believe by a firm saying in the life of the world and in the hereafter, and Allah sendeth wrongdoers astray, and Allah doth what He. اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قبر کا امتحان اور جزا اور سزا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سے جب اس کی قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی مراد اس آیت کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، قبرستان پہنچے، ابھی تک قبر تیار نہ تھی، رسول اللہ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرند ہیں۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اس سے آپ زمین پر لکیریں نکال رہے تھے، جو سر اٹھا کر 2-3 مرتبہ فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ بندہ جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج جیسے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے، اس کے آس پاس جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاک روح، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ اس آسانی سے نکل آتی ہے جیسے کسی مشک سے پانی کا قطرہ ٹپک آیا ہو۔ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر کی دیر بھی وہ فرشتے اسے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، فوراً لے لیتے ہیں اور جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ خود اس روح میں سے بھی مشک سے بھی عمدہ خوشبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر ایسی عمدہ خوشبو نہ سونگھی گئی ہو۔ وہ اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ اس کا جو بہترین نام دنیا میں مشہور تھا وہ بتلاتے ہیں، اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازے کھلواتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک اور دوسرے آسمان کے تیسرے آسمان تک، اس طرح 7 آسمان پر وہ پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے اسی سے اسے پیدا کیا ہے اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ بس اس کی روح اسی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اسلام۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا۔ اسی وقت آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور جنتی لباس پہنا دو اور جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ پس جنت کی روح پرور خوشبودار ہواؤں کی لپٹیں اسے آنے لگتی ہیں، اس کی قبر بقدر درازی نظر وسیع کر دی جاتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک قبر کو چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک شخص خوبصورت نورانی چہرے والا، عمدہ کپڑوں والا، اچھی خوشبو والا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ خوش ہو جائیے، اسی دن کا وعدہ آپ دیے جاتے تھے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے چہرے سے بھلائی ہی بھلائی نظر آتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ اس وقت مسلمان آرزو کرتا ہے کہ اے پروردگار، قیامت جلد قائم ہو جائے تو میں اپنے اہل و عیال اور ملک و مال کی طرف لوٹ جاؤں، اور کافر بندہ جب دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی اول گھڑی میں ہوتا ہے
اس کے پاس سیاہ چہرے کے آسمانی فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے، جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے خبیث گندی روح، اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کی طرف چل۔ اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، جسے بہت سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اسی وقت ایک آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں اسے فرشتے ان کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں اور اسے جہنمی بورے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس میں ایسی بدبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ بدبو نہیں پائی گئی۔ اب یہ اسے لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، یعنی آسمان کی جانب۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ گندی خبیث روح کس کی ہے؟ وہ اس کا بدترین نام جو دنیا میں تھا بتلاتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 کی تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء الآیہ، کہ نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں، نہ وہ جنت میں جا سکیں، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے، جو ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح ان کا بھی جنت میں جانا ناممکن ہے۔